من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ محترم سامعین کرام و ناظرین اعظام، ماہ مبارک رمضان کی دنوں کی دعاؤں کے شرح کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ماہ مبارک رمضان کی 10ویں تاریخ کی جو دعا نقل ہوئی ہے، اس دعا میں ہم یہ پڑھ لیتے ہیں، یہ درگاہ الہی میں درخواست کرتے ہیں کہ اللہم اجعلنی فیہ من المتوکلین علیک واجعلنی فیہ من الفائزین لدیک واجعلنی فیہ من المقربین الیک باحسانک یا غایۃ الطالبین۔ دعا کا مختصر ترجمہ یہ ہے کہ اے میرے معبود، آج کے دن اس ماہ مبارک رمضان میں مجھے تیرے اوپر توکل کرنے والوں میں سے قرار دے۔ وَاجْعَلْنِي فِيهِ مِنَ الْفَائِزِينَ لَدَيْكَ، اور اے اللہ، آج کے دن مجھے تیرے نزدیک کامیاب لوگوں میں سے قرار دیں۔ وَاجْعَلْنِي فِيهِ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ لَدَيْكَ، اور اے اللہ، مجھے تیرے مقرب بندوں میں سے قرار دیں۔ بِإِحْسَانِكَ یا غایۃ الطالبین، تجھے تیرے احسان کا واسطہ اے طلبگاروں کے مقصود۔ محترم ناظرین، یہ تھا مختصر ترجمہ اس دعا کا۔ اس دعا کے اندر اگر ہم تھوڑی سی توجہ کریں تو معرفت کا ایک سمندر ہے۔ واقعاً ہم اس دعا کی طرف اگر گہرائی سے نظر دوڑائیں تو 3 ایسی چیزیں اللہ کی درگاہ سے مانگی گئی ہیں کہ جو ایک انسان کے لیے، جو ایک خدا کے بندے کے لیے دنیاوی زندگی میں اور اخروی زندگی میں بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز جو اس دعا میں مانگی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اے اللہ، مجھے تیرے اوپر توکل کرنے والوں میں سے قرار دیں۔ اے اللہ، مجھے متوکلین میں سے قرار دیں۔ عزیزان محترم، خدا کے اوپر توکل کرنا، خدا کے اوپر اعتماد کرنا، خدا کو سب کچھ سمجھنا، یہ بندگی کی انتہا ہے۔ توکل بہت بڑی چیز ہے۔ انسان دنیا و آخرت میں اگر وہ کامیاب ہو سکتا ہے تو توکل سے ہی کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس کا ہدف، اس کا مقصد خدا ہونا چاہیے۔ جیسے کہ پیغمبر اسلام سے یہ روایت نقل ہے، کسی نے پوچھا یا نبی اللہ، توکل کیا ہے؟ توکل کس سے کہا جاتا ہے؟ پیغمبر اسلام نے فرمایا، العلم بأن المخلوق لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع۔ پیغمبر نے فرمایا، یہ جاننا کہ انسان اور خدا کا جو مخلوق ہے وہ کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا ہے اور کوئی نقصان، کوئی نفع کسی کو نہیں پہنچا سکتا ہے اور کوئی چیز دے نہیں سکتا ہے عام انسان، مخلوق خدا، اور کسی چیز سے روک نہیں سکتا ہے۔ اور اللہ کی مخلوق سے مایوس ہونا، جب ایک انسان کے اندر، ایک بندے کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے، جانتا ہے کہ انسان کی بس کی بات نہیں ہے کسی دوسرے انسان کو نقصان پہنچا سکے، کسی دوسرے انسان کو نفع پہنچا سکے، کسی دوسرے انسان کو کسی چیز سے روک سکے،
بلکہ اس کائنات کے اندر، اس دنیا کے اندر جو اثر رکھتا ہے، جو مؤثر ہے، وہ پاک پروردگار عالم ہے، وہ خالق ذات ہے، وہ پروردگار ہے کہ جو اس دنیا میں مؤثر ہے۔ تو فرماتے ہیں فَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ كَذَلِكَ، جب ایک بندہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ لوگوں کو نہ نفع دینے والا سمجھتا ہے، نہ نقصان پہنچانے والا سمجھتا ہے، یعنی کوئی چیز لوگ نہیں دے سکتے، کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، تو لم یعمل لأحد، کسی کے خاطر عمل نہیں کرتا یہ انسان۔ اپنی زندگی میں جو اعمال انجام دیتا ہے وہ کسی انسان کی خوشنودی کے لیے انجام نہیں دیتا، کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے انجام نہیں دیتا، ولم یرجو، اور کسی سے امید وابستہ نہیں رکھتا ہے، کسی کے اوپر امیدوار نہیں ہوتا ہے کہ شاید میری مشکل فلان وہ شخص حل کر دے، میری پریشانی فلان وہ شخص حل کر دے۔ ولم یخف سوى اللہ، اور کسی سے نہیں ڈرتا سوائے اللہ سے۔ پوری زندگی میں اس کے اوپر اللہ کی حکومت قائم ہے، اللہ کی سرپرستی میں وہ ہوتا ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی سے طمع اور امید نہیں رکھتا۔ فَهَذَا هُوَ التَّوَكُّلُ، پیغمبر نے فرمایا کہ یہ ہے توکل، کہ خدا کو حاضر و ناظر سمجھنا، اپنی تمام زندگی میں کام کرو، محنت کرو، ثمر اور نتیجے کو اللہ کے اوپر رکھو۔ زندگی کے تمام اعمال کے اندر، زندگی کے تمام پہلوؤں میں اللہ کو حاضر و ناظر رکھنا، یہ ہے توکل۔ عزیزان محترم، انسان اگر اللہ کے اوپر توکل کرے تو وہ کامیاب ہو سکتا ہے، غیر خدا کو نکالنا۔ دوسری چیز جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں وہ یہ ہے کہ اے اللہ مجھے کامیاب لوگوں میں سے قرار دیں، جو تیرے نزدیک کامیاب ہیں۔ دیکھیں اللہ کے نزدیک کامیاب لوگ کون ہیں؟ شاید دنیا کے نزدیک جس کے پاس مال ہو، اولاد ہو، جس کے پاس جاہ و حشم ہو، قدرت ہو، وہ ممکن ہے کامیاب ہوں، لیکن قرآن کے نزدیک قرآن ہمیں بتا دیتا ہے کہ کامیاب لوگ کون ہیں۔ اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے، ائمہ معصومین علیہ السلام نے ہمیں بتا دیا ہے کہ کامیاب لوگ اور فلاح پانے والے لوگ کون ہیں۔ جیسے کہ قرآن میں متعدد جگہوں پر فرمایا، اور سورہ شمس کے اندر اللہ نے متعدد قسمیں کھا کر فرماتا قد افلح من زکاہا، وہ انسان کامیاب ہے جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، جو گناہوں سے دور رہا، جس نے تزکیہ نفس کیا، جس نے اپنے آپ کی تربیت کی، جس نے اپنے آپ کے خدا کو راضی کیا اور خواہشات نفس سے اپنے آپ کو بچایا، وہ انسان کامیاب ہے۔ جس نے تقوی اختیار کیا وہ انسان کامیاب ہے۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ مال کامیابی کا باعث ہے، نہ، مال کے ذریعے سے انسان کامیاب نہیں ہوتا، مال انسان کی کامیابی کا ذریعہ نہیں ہے۔ انسان کی جو کامیابی کا جو ذریعہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا نفس پاک ہو، انسان گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھے، قد افلح من زکاہا۔ اور تیسری چیز عزیزان محترم جو ہم اللہ سے اس دعا میں مانگتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ مجھے تیرے مقرب بندوں میں سے قرار دیں، کہ میں تیرے نزدیک قریب ہوں، ایسا نہ ہوں کہ میں تیرے درگاہ سے شیطان کی طرح مردود ہو جاؤں اور خارج ہو جاؤں۔ خدا کے نزدیک قریب ہونا، اس خالق سے قریب ہونا بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک انسان اللہ کے نزدیک اگر وہ قریب ہونا چاہے تو وہ تمام واجبات اور فرائض کو انجام دے جو انسان کو اللہ کے ساتھ قریب کر لیتی ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں خدا کے نزدیک مقرب ترین شخص وہ شخص ہے جو خوش اخلاق ہو، جو اچھے اخلاق کا مالک ہو، حسن اخلاق کا مالک ہو، بہترین طریقے سے، اچھے طریقے سے لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے، باادب ہے، جس نے اپنے آپ کی تربیت کی ہے، چھوٹوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہے، وہ انسان اللہ کے نزدیک مقرب ہے اور قریب ترین فرد ہے۔ اور دوسری جگہ پر امام صادق علیہ السلام سے یہ حدیث نقل ہوئی ہے کہ جس میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک اگر تم قریب ہونا چاہے تو متواضع بنو، تواضع اختیار کرو، تکبر نہیں کرو۔ متواضع انسان خدا کے نزدیک قریب ہے، لیکن جو انسان تکبر کر لیتا ہے تو وہ درگاہ الہی سے مردود ہو جاتا ہے۔ شیطان کیوں خدا کی درگاہ سے دور ہوا؟
تکبر کی وجہ سے، تکبر نے اس کو تباہ کر دیا، تکبر کی وجہ سے وہ برباد ہو گیا۔ تو مولا امام صادق فرماتے ہیں کہ بہترین چیز کہ اللہ کہ انسان خدا کے نزدیک مقرب بن سکتا ہے وہ یہ ہے کہ زندگی کے اندر تواضع آ جائے، اور زندگی کے اندر خاکساری انسان کے اندر آ جائے، اور تکبر جیسی خطرناک گناہوں سے اگر انسان بچے رہے تو وہ انسان خدا کے نزدیک قریب ہے اور خدا کے مقرب بندوں میں سے شمار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی درگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگارا اس ماہ مبارک میں ہمیں نیک اعمال اور اچھے اعمال انجام دے کر تیرے مقرب بندوں میں سے قرار دیں، اور ماہ مبارک رمضان کے اعمال کو درک کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔